الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہر دعا، آپ کا بتایا ہوا ہر عمل اور آپ کی بتائی ہوئی ہر بات ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف آتی، فوراً اللہ کی یاد میں متوجہ ہوتے، نماز میں متوجہ ہوتے، کوئی حاجت ہوتی تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے، کوئی چیز گم ہو جاتی تو ترغیب یہی ہے کہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ تو شریعت نے تو ہمیں بات بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ آج ہم لوگ اللہ کے سے دور ہو چکے ہیں اور ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے لین دین میں سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بالکل ٹھیک اور درست راستے پر رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کل عابد مارکیٹ میں ایک دکان پہ تھا، ایک صاحب ہے، ان کا بڑا کاروبار ہے، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ ابراہیم، کاروبار ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، دکانیں پہلے ایک تھیں، پھر دو ہوئیں، پھر بڑھتی جا رہی ہیں، آخر یہ ہمارے اندر یہ ہوس کب ختم ہوگی؟ ہم اپنے اندر روک کیسے لگائیں؟ انہوں نے سوال پوچھا تو میں نے کہا صرف ایک ہی چیز ہے، موت کی یاد۔ ہر وقت موت کو یاد کریں، دن میں کم سے کم 25 دفعہ موت کو یاد کریں، اس بات کو یاد کریں مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قبر کو اور موت کو یاد کریں، سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی سے موت کی یاد، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف نکل چکا، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ آج ٹاپک تو ہم نے پہلے رکھا تھا سنت اور سائنس، لیکن کل چونکہ سورج گرہن ہے، اس کی وجہ سے اس ٹاپک کو لے لیا کہ موجودہ وقت کی جو ضرورت ہے اس کو بات کی جائے، اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا جائے کہ اس وقت کے جو کل کی پوزیشن ہے وہ سامنے آ جائے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت کے اندر بہت ساری نمازوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو فرائض ہیں، جانتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 5 نمازیں ہیں، اپنے اپنے وقت پہ الگ الگ پڑھنی ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد کی نماز کا ذکر ہے، اشراق کا ذکر ہے، چاشت کی نماز کا ذکر ہے، اوابین کا ذکر ہے۔ یہ تو وہ نمازیں ہیں جو دن رات انسان نے ادا کرنی ہی ہیں۔ فرض تو لازمی فرض ہی ہے، لیکن باقی نمازیں انسان وقتاً فوقتاً کوشش کر کے نفل میں ادا کرتا ہے، بالخصوص تہجد کی۔ لیکن بعض موقعوں کے اعتبار سے بھی نمازیں ہیں جو بس انہی موقعوں سے ہی متعلق ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ ترغیب میں اور ترمذی شریف میں ہے۔ یہ نماز ہے، نماز برائے قوت حافظہ، نماز برائے قوت حافظہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنے حافظے کی شکایت کی کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں اور مجھے یاد نہیں رہتا، محفوظ نہیں رہتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے ترکیب نہ بتاؤں، اگر تم عمل کر لو تو تمہارا بھی محفوظ رہے، تمہارا حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے، اور آگے جس کو تم اطلاع کرو گے، بتاؤ گے، اس کو بھی یہ نفع دے گی، اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شب جمعہ میں رات کے آخر وقت میں اگر ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو شب جمعہ میں کوئی بھی وقت ہو جائے، ہاں جب آخر وقت ہو جائے تو بہت اچھا، کہ یہ وقت ملائکہ کے نازل ہونے کا وقت ہے اور قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو حافظے کے لیے جو عمل نبی علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ شب جمعہ میں آخری وقت میں
جب قبولیت دعا کا وقت اور نزول ملائکہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ عمل کرو۔ اور فرمایا کہ میرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے سوف استغفر لکم سے جو مراد لیا وہ شب جمعہ ہی مراد تھی۔ فرمایا کہ اس وقت جاگنا دشوار ہو تو رات میں ہی کھڑے ہو جاؤ، عشاء کے بعد ہی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ نفل پڑھو، 4 نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان، تیسری رکعت میں الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرو۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود شریف بھیجو، تمام انبیاء پر درود بھیجو، اور مومنین پر اور ان مومنین بھائیوں پر جو تم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے استغفار کرو، پھر یہ دعا مانگو۔ یہ طویل دعا ہے، تو حافظے کے لیے بھی رجوع کدھر کروایا؟ اللہ کی طرف۔ اور غور کیجئے، ایک اور نماز کا تصور حدیث میں ملتا ہے، اس کا نام ہے صلاۃ التوبہ۔ صلاۃ التوبہ کیا ہے؟ کہ جب انسان چاہے گناہوں سے معافی مانگنا، وضو کرے، 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، گناہوں کی معافی مانگے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں روز صلاۃ التوبہ رات کو پڑھ کے سونی چاہیے۔ تو اس کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے، گناہوں سے معافی اللہ ہی نے دینی ہے، مانگنا کام بندے کا، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی جو ہے نا وہ نماز کا ملتا ہے احادیث کے ذخیرے میں، صلاۃ رد الضالہ، جو گمی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے صلاۃ 2 رکعت نفل کے ذریعے اللہ سے معافی مدد کا مانگنا۔ صلاۃ رد الضالہ، گم شدہ اشیاء جو چاہتا ہے انسان کہ مل جائے اس کے لیے نماز۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کا کوئی سامان گم ہو جائے یا جانور وغیرہ بھاگ جائے، اسے چاہیے کہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلاف سے، ہمارے اکابرین سے، صحابہ اور تابعین سے یہ بات بہت کثرت سے ملتی ہے، جب ان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، جانور بھاگ جاتا تو اسی طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجت۔ حاجت کے وقت دعاؤں کا مانگنا، حاجت کوئی ہو اللہ نے کھولا رکھا، دین کی ہو، دنیا کی ہو، کسی قسم کی کوئی حاجت ہو، اللہ نے راستے کو کھلا رکھا کہ انسان کو چاہیے وضو کرے اچھے طریقے سے، پھر 2 نفل پڑھے، پھر اللہ سے مانگے، پھر جو وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ وضو اچھے طریقے سے کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس کا ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، اور صحابہ میں ایک صحابی تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں گئے، ان کے کافی باغات تھے، تو جو باغ کا ذمہ دار تھا نا، آپ مالی سمجھ لیجئے یا جو بھی نگران تھا، اس نے کہا حضرت اتنا دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی اور بڑا برا حال ہے اور نقصان کا اندیشہ ہے، تو کیا کروں؟ حالت بتائی کہ بارش ہی نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ حضرت انس نے کیا کیا؟ ان کا وضو کے لیے پانی لے کر آؤ، پانی منگوایا، سنت کے مطابق وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، پھر خوب دعا کی، دعا کرنے کے بعد اپنے اس ذمہ دار کو کہا دیکھو بھائی بادل آ گئے کہ نہیں؟ وہ باہر گیا کہ حضرت کوئی بادل کچھ نہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ دوبارہ نماز پڑھی، پھر 2 نفل پڑھ کے دعا مانگی، کہا اب جا کے دیکھو اب آئی، اب بادل کوئی نظر آئے، کوئی حالات آئے کہ کوئی بادل نہیں ہے۔ پھر آپ نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر 2 نفل پڑھ کے دعا مانگی، کہا اب جا کے دیکھو۔ چند مرتبہ جب بھیجا نا اس کے چکر لگے، کئی مرتبہ کے بعد اس نے آ کے یہ اطلاع کی کہ حضرت پرندے کے پر کے برابر ایک بادل کا ٹکڑا نظر آ گیا مجھے، باقی سارا مطلع صاف ہے، کوئی بھی نہیں، بادل وغیرہ کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا، ہاں ایک چھوٹا سا بادل مجھے نظر آ رہا ہے جو سمجھ جانے کے لیے جیسے کوئی پرندے کا پر ہوتا ہے۔ آپ پھر دعا میں لگ گئے، نفل پڑھتے دعا کرتے، نفل پڑھتے دعا کرتے، 2 نفل پڑھتے سلام پھرتے دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ بارش شروع ہو گئی۔ جب خوب بارش ہو گئی نا، اسی اپنے ملازم کو کہا کہ دیکھو وہ فلاں گھوڑا، کسی تیز رفتار گھوڑے کی طرف کہا جاؤ اس گھوڑے کے اوپر دوڑو، اس کے اوپر جاؤ اور پورا چکر لگا کے دیکھو کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے، کتنے علاقے میں بارش ہو رہی ہے۔ وہ گئے اس گھوڑے کے اوپر، پورا راؤنڈ لے کر آئے، کہنے لگے اللہ کی قسم سوائے آپ کے باغ کے اور کہیں ایک بوند پانی کا نہیں گرا۔
یہ بارش اور یہ بادل اللہ نے آپ ہی کو دیا۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ ہم تو بھول گئے ان ساری باتوں کو، گھنٹوں ڈاکٹر کے پاس مہینوں پہلے وقت لیتے ہیں، ہفتوں پہلے وقت لیتے ہیں، پھر گھنٹوں لگتے ہیں آنے جانے میں، اور چند منٹ میں رپورٹیں دیکھ لیتے ہیں، آپ کو دیکھتا بھی ہے نہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں آپ کو بھی دیکھتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اکثر ڈاکٹر اب مریض نہیں دیکھتے، رپورٹس دیکھتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر ایسے ہوتے تھے جو مریض کو چیک کیا کرتے تھے، آج خالی رپورٹیں چیک ہوتی ہیں اکثر جگہ، گھنٹوں لگا دیتے ہیں، 2 نفل کے لیے موقع نہیں ہے ہمارے پاس، اتنا ہم دور ہو چکے۔ تو صحابہ کرام کی عادت تھی، ایک صحابی کا گدھا مر گیا، سفر میں تھے، وہی 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ کچھ اور چیز نہیں میرے پاس، اللہ نے دوبارہ گدھے کو کھڑا کر دیا۔ کوئی ان کو معاملات پیش آتے، کوئی حاجت پیش آتی، فوراً اللہ کی طرف رجوع، مسئلے حل ہو جاتے۔ ہم نے تو ایک کام ہی چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ صلاۃ المصائب والحوادث، یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ یہ کیا ہے؟ کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں نماز پڑھنا، کوئی غم پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے کسی قسم کا، دین کا، دنیا کا، صحت کا، کوئی معاملہ، بس نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا۔ ہم صلاۃ الحاجت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو کتابوں میں صلاۃ المصائب والحوادث الگ سے کر کے لکھا کہ یہ الگ سے چیز ہے۔ ایک ہوتی ہے کوئی حاجت مانگنا، بھی مجھے گاڑی چاہیے، میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، لیکن کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، تو ہے بھی یہ حاجت، لیکن حاجت کا رخ کچھ اور ہے کہ تکلیف کو دور کروانا، وہ خواہش کو پورا کروانا تھا، پھر تکلیف کو دور کروانا تھا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے خاوند عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتے کی حالت ہو گئی کہ سب نے سمجھ لیا کہ انتقال ہو گیا ان کا۔ جیسے کچھ دن پہلے ہارون صاحب نے سمجھ لیا تھا کہ میرا انتقال ہو گیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ کیا ہوا تھا چلیں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ کانوکیشن ہونا تھا 16 دسمبر کو، ہوا الحمدللہ۔ اسے چند روز پہلے حضرت جی کا رات کو فون آیا، فرمایا کہ ابراہیم 16 دسمبر کو کیا ترتیب ہوگی بیان کی، اور کس وقت آنا ہے، کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ اجازت دیں تو میں جھنگ حاضر ہو کے اطلاع کر دوں، فرمایا آ جاؤ۔ میں نے صبح گاڑی دی، اور یہ صاحب میرے ساتھ ہارون صاحب، تو پہنچ گئے حضرت جی کے پاس، کوئی 3:30 بجے معہد الفقیر جھنگ پہنچے۔ وہاں جا کے پھر حضرت کے کچھ اور مہمان آئے ہوئے تھے۔ ایک تو مدرسہ ہے ماشاءاللہ 34 ایکڑ کا، ابھی کئی تعمیرات بھی چل رہی ہیں الحمدللہ، تو قریب ہی وہاں ایک وہ ہے کیٹل فارم۔ حضرت فرمایا ادھر آ جاؤ، میں ادھر چلا گیا۔ ادھر جناب گھوڑے بھی تھے کچھ، اور بکرے، بکریاں، بھینس، اور یہ کچھ جانور وغیرہ دیکھے، تو گھوڑے کا دل کیا کہ گھوڑ سواری کرتا رہتا ہوں کبھی کبھی، میں پروفیشنل نہیں ہوں لیکن بہرحال کرتا رہتا ہوں، شوق بہت ہے۔ اب گھوڑا دوڑانے لگا، اب گھوڑا دوڑایا تو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گر گیا، کمر اور سر کے بل، گرتے ہی بے ہوش۔ انہوں نے اٹھا کے جناب چرپائی پہ ڈالا، بقول ان لوگوں کے جی میرے منہ سے جھاگ نکلی، آنکھیں چڑھ گئی، رنگ بدل گیا، سانس اکھڑ گئی۔ ان سب نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت جی وہی موجود تھے، صاحبزادہ حبیب اللہ احمد صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے جا کے حضرت جی کو بتایا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سب باتیں انہوں نے مجھے بعد میں بتائیں۔ یہ تھے مولانا دلگیر صاحب تھے، اچھا خیر، اور بھی حضرات تھے۔ اچھا جب ہوش آئی، کچھ تھوڑی دیر بعد ہوش آ گئی، جب ہوش آ گئی تو میموری لاس، یادداشت ہی نہیں۔ اب مجھے کچھ نہیں پتا، میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں اور میں کون ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی میموری واپس آئی، تو مجھے اتنا تو پتا تھا کہ میں ابراہیم ہوں، لیکن ماضی سے رشتہ نہیں جوڑ رہا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں، کب آیا ہوں، جانا کب ہے۔ پھر مجھے اپنی گاڑی سامنے نظر آئی، گاڑی تو میری ادھر کیسے آ گئی۔ تو خیر آدھا پونا گھنٹہ گزرا تھا، پھر ساری کوئی گھنٹے کا لگ بھگ یہ سارا پیریڈ ہوگا، تو میموری جو ہے واپس آ گئی الحمدللہ۔ ماضی سے رشتہ جو جڑ نہیں رہا تھا وہ بھی جڑ گیا۔ تو جسم میں دردیں تھیں خوب، الحمدللہ خراش کوئی بھی نہیں آئی۔ پھر لاہور آیا، اگلے دن اتوار تھی، بیان تھا یہاں پہ، بیان ہوا، اور ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ سی ٹی اسکین کروائیں۔ پھر زبردستی انہوں نے نا میرا سی ٹی اسکین کروایا۔ میں نے کہا حضرت ٹھیک ہوں میں، ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، یہ جو منہ سے جھاگ نکلا ہے اور میموری کا آنا جانا، یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ کو کروانا پڑے گا۔
کہ جو حکم، پھر کروایا. جب وہ کروایا تو الحمدللہ سی ٹی اسکین بالکل ٹھیک تھا الحمدللہ. تو یوں اللہ نے مہربانی فرمائی، اور گویا کہ زندگی تو ایک ہی ہے، گویا کہ اللہ نے مہربانی فرما کر جیسے دوبارہ ایک موقع دے دیا. اس ٹائم میں نا بہت سیکھنے کا موقع ملا، بہت سیکھنے کا موقع ملا. اگر انتقال ہو جاتا کیا فرق پڑتا کسی کو. ایک واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے کبھی کبھی، میں اہم تھا یہی وہم تھا، میں اہم تھا یہی وہم تھا. یہ ہمارا وہم ہے کہ میری سے کچھ ہو رہا ہے یا میں کچھ ہوں. اس وقت گر گیا تو ختم، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا. ساتھیوں نے پوچھ لیں، اور بھی وہاں حضرت جی موجود تھے اور 8-10 لوگ موجود تھے. کیا ہو جانا تھا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسی طرح ہونا تھا. آپ نے بھی کہنا ہاں جی اچھا آدمی تھا، بس جو آپ کا گمان ہے میرے متعلق، اسی لیے تو بیان میں آتے ہیں ورنہ تو نہ آتے. کچھ بھی اچھا آدمی تھا، بس ختم، اس سے زیادہ اور کیا. تو بہت ساری حقیقتوں کو اس دن سمجھا. تو بہرحال یہ واقعہ قدرتاً آ گیا. تو جب لوگوں نے محسوس کر لیا کہ حضرت عبدالرحمن جو کلثوم کے والد ہسبینڈ تھے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، تو کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی اور اللہ سے مانگتی رہیں، اور اللہ کی شان اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی. اسی طرح حضرت نظر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا اور میں دوڑا، حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دریافت کیا کیا حضور کے زمانے میں ایسی نوبت آئی تھی کبھی؟ فرمایا کہ ہاں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ذرا بھی ہوا چلتی ہم لوگ مسجدوں کو دوڑتے تھے، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. رجوع اللہ اتنا زیادہ تھا. آج ہماری زندگی سے رجوع اللہ نکل گیا. تو یہ مختلف نمازیں ہیں جو حدیث میں ملتی ہیں، اللہ کرے ہماری زندگی میں بھی ملیں. ایک نماز اور سن لیجئے، صلاۃ الشکر. یہ بھی عادت تھی صحابہ کی ہے، نبی علیہ السلام کی. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس وقت نبی علیہ السلام کو ابو جہل کے قتل کی خبر آئی، آپ نے صلاۃ الشکر ادا کی، 2 رکعت ادا کی، شکر ادا کیا. اسی طرح مختلف موقعوں کے اوپر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام یہ عمل کیا کرتے. ہم تو صلاۃ الشکر بھی بھولے بیٹھے ہیں، کیا کہا جائے، کیا ہم جا رہے ہیں. اس کے علاوہ نماز استسقاء، یہ کیا ہوتی تھی؟ یہ بارش طلب کرنے کے لیے دعا ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی. ایک تو حاجت ہے نا، باقی کوئی اور حاجت ہے، نوکری چاہیے، فلاں چاہیے، تو حاجت کے لیے دعا کرنا وہ اپنی جگہ. یہ خاص نماز ہوتی تھی استسقاء، بارش طلب کرنے کے لیے اللہ سے. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں صرف اللہ سے جوڑا اور کچھ بھی نہیں. اس کی اپنی تفصیلات ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رجوع اللہ کی ہیں، رجوع اللہ کی ہیں. اب کل جو ہے سورج گرہن ہے، کوئی 1.5-2 گھنٹے کا دورانیہ ہے. تو جتنا بھی دورانیہ ہے، اور سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، احادیث کی روشنی میں بہت آسان باتیں یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 5ویں ہجری میں جمادی الاخری میں موقع یہ آیا سورج گرہن کا، تو نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی. اس کے بارے میں چند احادیث میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی. اس کو ہم سمجھیں اور اللہ کے ساتھ راستہ جوڑیں. اچھا، ان باتوں کو سنتے رہیں، ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی دیکھیں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. کھرے اور کھوٹے کی پہچان ابھی کر لیں، موقع ہے. سوشل میڈیا میں کوئی واٹس ایپ پہ کلپ آ رہا ہوگا، کوئی امیج آ رہا ہوگا، کوئی میسج آ رہا ہوگا. جو میسج قرآن اور حدیث کے مطابق ہو سمجھ لیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، اور جو اپنی اپنی بکواس کریں اور اپنی اپنی ہانکیں، ان سب گروپ سے نکل جائیں اور ان سب لوگوں کی چیزوں سے آئندہ احتیاط کریں اگر چاہتے ہیں کہ بچ جائیں. کہیں آ رہا ہوگا جی حاملہ عورت، وہ میں آخر میں ذکر کرتا ہوں. پہلے وہ بات بتائی جاتی ہے جو بالکل روشن اور منور ہے، حدیث ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ حاضر تھے. فرماتے ہیں کہ سورج گرہن لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے جلدی میں اور مسجد میں داخل ہو گئے، اور ہم لوگ بھی ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، طویل قیام کیا حتیٰ کہ سورج وہ گرہن ختم ہو گیا اور روشن ہو گیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت، فرمایا کہ جب کوئی آسمانی واقعہ سورج گرہن یا چاند گرہن کا پیش آتا
تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے حتیٰ کہ وہ گرہن ختم ہو جاتا۔ یہ احادیث ہیں، نبی کا عمل سن لیجئے۔ بعض علماء نے ان نمازوں کو، صلاۃ الکسوف ہو، سورج گرہن والی، ان نمازوں کو کیا کہا؟ سنت۔ بعض نے فرض کفایہ، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے تو واجب تک بھی لکھا کہ نبی علیہ السلام کا ہمیشہ کا عمل یہ تھا، جب ایسی کوئی بات پیش آتی، ایسا نہیں کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، آپ ہمیشہ کرتے، اتنا اہتمام۔ اور آج ہماری زندگی میں بال سفید ہو رہے، زندگی میں کتنی دفعہ یہ موقع آیا کہ سورج گرہن ہوا یا چاند گرہن، نمازیں کتنی دفعہ پڑھی بھائی؟ ہم کدھر ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سورج گرہن دیکھو تو نماز میں لگ جاؤ حتیٰ کہ سورج کھل جائے، روشنی آ جائے۔ سورج گرہن اگر طویل ہو جائے، انسان نے نماز شروع کر دی، نماز اگر پہلے پہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد کیا کرے؟ دعا، استغفار، درود شریف، توبہ میں لگا رہے، اور نماز بھی طویل پڑھے۔ نبی علیہ السلام اپنے زمانے میں پڑھتے رہے، بعد میں صحابہ اپنے زمانے میں پڑھتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عہد خلافت میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے امت کو نماز پڑھائی۔ اچھا، سورج گرہن کے موقع پہ نبی علیہ السلام سے نماز کا پڑھنا مختلف تعداد کے ساتھ ہے۔ کبھی آپ نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، پہلی رکعت میں آپ نے جیسے سورہ بقرہ جتنی بڑی تلاوت کی، لمبی قرات، پھر رکوع لمبا، پھر سجدے میں نہیں گئے، واپس کھڑے ہو کے جو ہے وہ تلاوت کی اور پھر رکوع کیا، لیکن یہ تلاوت اور رکوع پہلے والے سے تھوڑا سا کم لیکن لمبا، پھر دونوں سجدے کیے لمبے لمبے، ایک رکعت ایسے مکمل کی، دوسری رکعت بھی اسی ترتیب پر مکمل کی، لیکن ہر عمل پہلی رکعت سے تھوڑا تھوڑا کم۔ پہلی رکعت میں آپ سمجھے سورہ بقرہ پڑھی تو دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تو یہ طویل نماز ہوتی تھی۔ تاہم جس طرح ہم عام نماز 2 نفل پڑھتے ہیں اس طریقے سے بھی اس کی فضیلت اور اس کی حیثیت موجود ہے، تو کئی طریقے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پھر ہاں، نبی علیہ السلام نے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نماز پڑھی، آپ آگے بھی ہوئے پیچھے بھی ہوئے، آپ کو جنت بھی نظر آئی جہنم بھی نظر آئی، تو بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں کہ آپ کو دکھایا جا رہا تھا جنت اور جہنم کا احوال اور مختلف چیزیں، تو نبی علیہ السلام کا معاملہ نبی علیہ السلام کی شان کے مطابق ہے، تو آپ نے مختلف طریقوں سے اس نمازوں کو ادا کیا۔ اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ترتیب پہ بھی اگر نماز پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اس طرح سے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ سنیے، طبرانی شریف اور کنز العمال کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج گرہن ہو تو نماز پڑھو جس طرح فرض نماز پڑھتے ہو۔ یہاں سے اسی طرح ایک اور روایت سن لیجئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب تم یہ گرہن دیکھو تو دیگر نمازوں کی طرح اسے نماز ادا کرو۔ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو جس طرح 2 نفل پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھو، یعنی 2 رکعت میں سجدے 4 اور نفل 2، قیام اور رکوع وغیرہ ہر چیز طویل ہوگی۔ پھر فرض نماز کی طرح پڑھو میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح فرض کا اہتمام کرتے ہو اس کو بھی ذرا اہتمام تو کر لیا کرو، بالکل ہی نہ چھوڑ دیا کرو۔ ہم ذرا دیکھیں نا زندگی میں ہماری کتنی دفعہ یہ موقع آیا، ہم نے کتنی دفعہ نمازیں پڑھی ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے اور نبی علیہ السلام سے ذرا سوچیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے صلاۃ الکسوف فی المسجد، کہ صلاۃ الکسوف مسجد میں ادا کی جائے یا عیدگاہ میں ادا کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، باجماعت ہونی چاہیے، جگہ جگہ ہونی چاہیے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، مساجد ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طویل روایت میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ گرہن دیکھو، سورج یا چاند گرہن دیکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مغفرت مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، ذکر کرو، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو۔ ایک اور روایت میں ہے بخاری شریف کی، اس میں آتا ہے کہ جب تم یہ معاملہ دیکھو تو اللہ کی طرف رجوع کر لو، یاد الہی میں لگ جاؤ۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم گرہن دیکھو تو فوراً یاد الہی میں لگ جاؤ، دعا کرو اور استغفار کرو۔ اچھا، ایک مرتبہ کیا ہوا، سورج گرہن تھا
اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور تدفین ہوئی۔ تو پہلے مشرکین کا کچھ عقیدہ اس قسم کا ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی دنیا سے جائے نا تب یہ معاملہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر امت کو بتا دیا کہ کوئی بدشگونی، بدفعلی، کوئی ایسی بات تجویز اپنی طرف سے مت کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اپنی قدرت کو دکھا دیتا ہے۔ یہ سورج اور چاند کیا ہیں؟ اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ چاند سورج کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے معاملے میں کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کھلا فرمایا کسی کی موت اور حیات سے اس سورج گرہن کا، چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں، اور فرمایا کہ جب یہ معاملہ پیش آ جائے تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، انٹرنیٹ کی طرف متوجہ نہ ہو جاؤ، موبائل ہاتھ میں نہ پکڑ لو، بس دیکھتے رہو اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے۔ ایک میسیج آیا 10,000 جگہ بھیج دیں گے، 2 رکعت نفل کا ٹائم نہیں ملے گا۔ ایک میسیج آیا سینکڑوں جگہ بھیج دیں گے، پھر کہیں گے جی انہوں نے یہ میسیج بھیجا، انہوں نے یہ بھیجا، انہوں نے یہ بھیجا، آپس میں لڑائیں گے میسیجز کو، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ جس نے جو کہا وہ جانے، اس کا کام جانے، تم نے کیا کیا اس کو دیکھو۔ شریعت تم سے کیا کہتی ہے اس کو دیکھو بھائی، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے ہم اس کو دیکھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ نے واضح فرمایا اور اما بعد کا لفظ بھی فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب آپ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے وضو دیا اور حکم دیا کہ اعلان کیا جائے کہ نماز تیار ہے۔ اذان نہیں ہوگی، اقامت نہیں ہوگی، لیکن اعلان لوگوں کو اطلاع کر دی گئی کہ بھئی نماز تیار ہے، آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں سے ہمیں کیا ملا جی؟ جو روشن بات تھی وہ سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں آج کل آ رہی ہیں، جیسے حاملہ عورت کو یہ ہو جائے گا، باہر نکلے تو وہ ہو جائے گا، اس نے ایسے کر لیا تو وہ ہو جائے گا، اس قسم کے جتنے میسیجز جہاں جہاں سے آ رہے ہیں، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں ان سب کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر یہ نشانی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ تو کوئی بدشگونی، بدفعلی کوئی بات نہیں، رجوع الی اللہ کریں۔ جہاں آپ کو قریب کی مسجد میں موقع ملے، مرد حضرات وہاں جائیں اور نماز ادا کریں۔ میں نے انشاءاللہ صبح جانا ہے، مسجد احسان میں چوبرجی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ مفتی حماد فضل صاحب حضرت جی کے خلیفہ ہیں، والٹن روڈ پہ ان کا مدرسہ ہے طٰہٰ اکیڈمی، وہ ان کے ہاں بھی ترتیب ہے، اور بھی کئی جگہ ترتیب ہو سکتا ہے ہو، میرے علم میں یہ 2 ہیں۔ تو احسان مسجد کیوں جانا ہے؟ آج وہاں ایک ولیمے میں شرکت تھی تو وہاں کئی دوست ملے، آج کل شادیاں بڑی ہیں، ابھی بھی شادی میں جانا ہے، یہاں سے سیدھا اٹھ کے آج ملاقات کا وقت نہیں ہوگا، بس ابھی نکلنا ہے شادی پہ۔ تو وہاں انہوں نے نماز کسوف کی دعوت بھی دی، ساتھ چائے کی دعوت بھی دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھی دونوں کام ہو جائیں گے، توبہ استغفار بھی کریں گے، پھر اس کے بعد چائے بھی پی لیں گے کچھ۔ تو خیر، بلکہ وہاں کئی دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایک میرے کیا کہتے ہیں کلاس فیلو تھے، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، انہوں نے 20 دسمبر کو بلایا تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، کہنے لگے آپ بھول گئے۔ میں نے کہا واقعی بھول گیا، یاد نہیں رہا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں بھول گیا تو اب آپ قضا بھی ادا کریں، کفارہ بھی ادا کریں، آپ بتائیں میں کب آپ کے گھر آؤں، تو پھر قضا بھی ہو جائے گی، کفارہ کرنا ہے تو پھر 60 دن روز بلائیں، تو 60 دن بھی آ جاؤں گا۔ پھر اس دوست سے فارغ ہوا، ایک اور جگہ ٹیبل پہ ایک صاحب سے ملنے گیا، انہوں نے کہا جی آپ نہیں آئے ہماری شادی پہ۔ میں نے کہا بھائی یاد کرا دیا کرے، تو اب قضا و کفارے کے ساتھ تو میں حاضر ہوں، اب وقت تو گزر گیا۔ تو بڑی آج کل شادیاں چل رہی ہیں، ایک ایک وقت میں کئی ہوتی ہیں۔ تو اب پیر کو میں نے کراچی سے، کل کراچی جانا ہے، 8:30 کی فلائٹ ہے، وہاں سے سیدھا شادی ہال جانا ہے، وہاں 1-2 شادیاں ہیں، اس کے بعد پیر کی میری واپسی ہے کراچی سے، اور پیر کی رات کے 2 کارڈ آئے ہوئے ہیں، تو ایک ہمارے جامعہ کی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے بھائی کی ایک اور ہے، تو مستقل شادی ہے، بندہ کہاں کہاں جا پاتا ہے۔ تو میں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے، میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، شادی پہ نہیں آیا تو ویسے کھانا کھلا دو، بات کھانا ہی کھلانا ہے نا، تو اگلے پھر اکثر چپ ہی ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور چیز، اللہ اکبر کبیرہ، نمازوں کا ذکر ہو رہا تھا، ایک نماز کا ذکر حدیث میں اور بھی ملتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ الخوف، نماز خوف، خوف کی نماز۔ ہم تو حالت امن میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے محبوب نے تو خوف کے زمانے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ کیا نماز تھی، عجیب نماز تھی، دشمن سامنے ہے، لڑائی ہو رہی ہے،
نماز کا وقت ہو گیا، تمام صحابہ کی خواہش یہ ہے کہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھیں، لڑائی چل رہی ہے، نماز نہیں چھوڑنی تھی۔ کیا ترتیب ہوئی صلاۃ الخوف کی؟ قرآن مجید میں ذکر ہے اس کا۔ نبی علیہ السلام نے ایک آدھی جماعت کو کہا تم دشمن سے لڑتے رہو، یہ تمہاری ڈیوٹی۔ خود مصلی پر آ کے نماز کھڑی کی، آپ نے 1 رکعت نماز پڑھائی اس آدھی جماعت کو، پھر وہ جماعت 1 رکعت آقا کے پیچھے پڑھ کے چلی گئی، دشمن کے سامنے جو کھڑی ہوئی تھی وہ آ گئی، اب اس نے نبی علیہ السلام کے پیچھے دوسری رکعت ادا کی۔ اب آقا کی تو 2 پوری ہو گئی اور صحابہ کی خواہش بھی پوری ہو گئی کہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی امامت ملے اور آپ کی اقتداء میں نماز ہو۔ اب آقا کی تو 2 پوری ہو گئی، آپ نے سلام پھیر لیا۔ ادھر جو پہلی جماعت تھی جو دشمن کے سامنے کھڑی تھی اس کی 1 رکعت ہوئی، نبی علیہ السلام کی دوسری تھی، ان کی پہلی تھی۔ اب یہ واپس چلے گئے لڑائی پہ۔ پہلے والے جو 1 رکعت پڑھ چکے تھے، جو نبی علیہ السلام کی بھی پہلی تھی ان کی بھی پہلی تھی، یہ واپس آئے، انہوں نے اپنی رکعت ادا کی، پھر یہ واپس چلے گئے، اور وہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے، نبی علیہ السلام کی وہ دوسری رکعت تھی ان کی پہلی تھی، پھر وہ آئے انہوں نے نماز ادا کی۔ حالت جنگ میں بھی نبی علیہ السلام نے نماز کا نہ چھوڑا۔ ہم تو ٹی وی پروگرام اور فٹ بال اور کرکٹ اور ویسے ہی فضول باتوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے۔ تاہم یہ صلاۃ الخوف ہے، اس کے کئی طریقے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ جو بھی مختلف اس کے متعدد طریقے ہیں سارے ہی جائز ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ نے تو خوف کے وقت میں بھی نماز نہ چھوڑی، اور ہم تو کیا کہتے ہیں شادیوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، فنکشن کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا کیا کہنا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ چند باتیں عرض کرنی تھیں چاند گرہن اور سورج گرہن کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اب 2 باتیں اور رہ گئیں، کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کو پورا کر لوں کہ وقت کم ہے۔ ایک بات، 25 دسمبر جیسے آج کا دن ہے، ایک حوالے سے تو یہ عیسائیوں کا دن ہے اور نیو ایئر نائٹ اب چند دن بعد آنے والی ہے۔ آج کا مسلمان بڑے شوق سے ان چیزوں کو مناتا ہے۔ آپ بیکریوں میں چلے جائیں، درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں کرسمس کیک مسلمان خرید کے غیر مسلموں کو ہدیہ کرتا ہے۔ شریعت اس میں کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث میں کیا ہے، اس کے بارے میں میرا ایک بیان ہے، غیروں کے تہوار کا ہمارے عقیدے پر اثر۔ یہ میسج ٹی وی پہ، درس قرآن پہ بھی موجود ہوگا، ہمارے عشق الہی پہ بھی موجود ہوگا، واٹس ایپ پہ میرے پاس ہے، کسی کو چاہیے تو وہ لے سکتا ہے۔ تاہم اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں 2-3 منٹ کے اندر۔ یہ تمام چیزیں اس قسم کی جو ان کی عبادات سے، جو ان کے دن ہوتے ہیں، ان کو منانا جائز نہیں۔ شریعت نے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھی، تفصیلات وہاں سے لے لیجئے، لیکن شریعت نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا عقیدہ ہے۔ کرسمس کے موقع پہ آپ دیکھیے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس میں لکھا ہوا ہے 25 دسمبر کرسمس ڈے کے بارے میں، عید میلاد مسیح، عید میلاد مسیح۔ ان کی اپنی مذہبی روایات ہیں، وہ جو کرتے ہیں کریں، ہم ان کو نہیں منع کر رہے، ہم نے اس میں شامل نہیں ہونا ہے۔ غیر مسلموں سے کوئی تعلق ہو، قلبی نہ ہو، ان کی مذہبی روایات کے مطابق نہ ہو۔ اب تو ہم نے دیوالی بھی شروع کر دی ہے، بہت آگے چلے گئے، ابھی تو تباہی کے طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی رکنے والا نہیں۔ اب چند باتیں سن لیجئے، اس سے خود اندازہ لگا لیجئے کہ شریعت نے اس کو کتنا برا سمجھا ہے۔ غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کی عید کو انہی کی طرح منائے اور اسی رویے پر اس کی موت ہو تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سنیے اگلی بات، کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ مت کیا کرو، بے شک اللہ کا غصہ ان پر اترتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کوئی شخص 50 سال اللہ کی عبادت کرے اور پھر مشرکین کی عید کے موقع پر اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے ایک انڈا کسی مشرک کو تحفے میں دے دے، اس کی 50 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ کس نے کافروں والا کام کیا۔ چوتھی بات سنیے، کفار کی عید پر، اچھا یہ کس نے کہا؟ تیسری بات، امام ابو حفص کبیر رضی اللہ عنہ، امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ،
بہت بڑے یہ فقیہ ہیں اور سمرقند میں ان کا مزار ہے، مجھے جانے کا موقع بھی ملا۔ چوتھی بات، کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو صلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد دینا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی آدمی بت کو سجدہ کرے، ہم اسے مبارکباد دیں، کیا خیال ہے؟ پانچویں بات سن لیجئے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ عیسائیوں کو کوئی ایسی چیز سیل کریں جو ان کی عیدوں میں کام آنے والی ہو، کیونکہ یہ ان کے شرک کی تعظیم اور کفر کی معاونت ہے۔ امام ابن قاسم المالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم کرسمس کیک سیل کرتے ہیں، کرسمس ٹری سیل کرتے ہیں، اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں جو ان کے مذہبی اس سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا ہم بالکل خیال نہیں کرتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا۔ اور اس سلسلے میں آخری بات جو بہت دفعہ میں نے کی ہے، اور انشاءاللہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی قیامت تک اس کو توڑ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں نا جی دوسروں کے دن منانے میں کیا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ حاضرین سے سوال پوچھا، الحمدللہ بڑے بڑے مجموعوں میں پوچھا۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص 14 اگست کو خوشی منائے، جھنڈے لہرائے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ محب وطن۔ اگر کوئی پاکستانی بجائے 14 کے 15 اگست کو جھنڈے لہرائے، خوشیاں منائے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ غدار۔ سب کہہ رہے ہیں غدار۔ کیوں بھائی؟ کیوں دوسروں کا دن منایا؟ اس نے کیا کیا ہے؟ یہی تو کیا، دوسرے کا دن منایا ہے۔ ہماری قومی غیرت برداشت ہی نہیں کرتی کہ کوئی پاکستانی دوسرے کا دن منائے اور خوش ہو۔ جس طرح قومی غیرت، ہم کیا کہیں گے؟ اس نے اس کا دن منایا، یہ اسی کا۔ ارے حضور نے بھی تو یہی کہہ دیا نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا اسی میں سے ہوگا۔ اور کیا کہا ہے؟ تو اس مثال سے، 14 اگست والی مثال سے پاکستانیوں کو تو بھرپور سمجھ میں آتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ جائے اور عمل میں نہ آئے، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ بہت بڑا ہے محروم وہ شخص بہت بڑا محروم ہے جسے حق بات کی سمجھ آ جائے اور عمل نہ کرے۔ ایک کو تو سمجھ ہی نہیں لگی نا، وہ بھی محروم ہے، لیکن جس کو سمجھ آ جائے اور پھر بھی عمل نہ کرے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ تو اسی طرح غیروں کے تمام دن جتنے بھی ہیں، آج سے 15 سال پہلے دیکھ لیں، ایک آدھ کوئی دن ہوتا تھا، باقی تو اتنے دن نہیں تھے۔ اب تو جناب اتنے دن آتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی اور بڑھیں گے یہ۔ پہلے ہم نے صرف ایک قوم کے لیے، پھر دوسری کے لینے شروع کی، اب تو دنیا میں اتنی قومیں ہیں، انہی کے دن مناتے رہ جائیں گے، ہمارے دن اللہ نہ کرے ختم ہی ہو جائیں ہماری نسلوں میں سے۔ ہمیں کہیں روک لگانی ہوگی، ورنہ کہ پہلے عیسائیوں کے منائیں گے، پھر یہودیوں کے منائیں گے، پھر ہندوؤں کے منائیں گے، پھر سکھوں کے منائیں گے۔ تھوڑی قومیں ہیں دنیا میں، پھر اسی کام پہ رہ جائیں گے، جو ہمارے اپنے دن ہیں وہ پھر ختم نہ ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ ہمیں ان باتوں کو سوچنے چاہیے۔ اچھا جی، آج کی آخری بات، آج چونکہ 25 دسمبر ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کا یوم پیدائش ہے، تو اس سلسلے میں ہم قائد اعظم ہی کی چند باتیں پڑھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کیسا درد مند دل رکھتے تھے۔ آج ہماری کتابوں میں، ہمارے اس میں قائد اعظم کی صحیح تصویر بھی پیش نہیں کی جا رہی، بلکہ بالکل ہی بھلا دی ہے ہم نے۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام جس نے سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ایک گستاخ رسول تھا، اس کو قتل کیا تھا، اس کو جہنم وارد کیا تھا۔ ان کا مقدمہ کس نے لڑا تھا؟ قائد اعظم نے لڑا تھا۔ کس کے خلاف؟ انگریز حکومت کے خلاف۔ تو قائد اعظم ناموس رسالت کے لیے بھی آگے آگے تھے۔ اب ان کی چند باتیں ذرا سن لیجئے قائد اعظم ہی کی، اور ود ریفرنس۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اجلاس 15 نومبر 1942 قائد اعظم نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ فرماتے تھے، پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ 1300 سال ہو گئے، قرآن آیا ہوا، قرآن اس کا آئین ہوگا۔ نوجوانوں کو، طلباء کو نصیحت کی، ڈھاکہ میں 21 مارچ 1948۔ فرمایا، میرے نوجوان دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسے شخص کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں جس کے دل میں ہمیشہ آپ کے لیے محبت رہی، جس نے گزشتہ 10 برسوں میں پوری وفاداری اور اطاعت شعاری کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے۔ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، خود کو کسی بھی سیاسی جماعت کے ہاتھوں کھلونا نہ بننے دیں، ورنہ آپ بہت بڑی غلطی کریں گے۔ آپ اپنے آپ کو
پوری توجہ کو تعلیم پر مرکوز رکھیں. صرف اسی طرح آپ اپنے آپ سے، اپنے والدین سے اور اپنے ملک و ملت سے انصاف کر سکیں گے. دوران تعلیم سیاست بھی چھوڑنی ہے اور یہ آج کل جو بے حیائی ہو گئی اسے بھی چھوڑنا ہے، ورنہ بقول علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ اپنے آپ سے، اپنے والدین سے اور ملک و ملت سے انصاف نہیں کر سکیں، یعنی ناانصافی کریں گے، ظلم کریں گے. جو تعلیم کا وقت ہے تعلیم پر لگائیے، اس کو ناچ گانے میں نہ لگائیے. فرمان قائد سنیے، فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک ایسی مملکت بن جائے جہاں ایک بار پھر دنیا کے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کی یاد تازہ ہو جائے. خدا میری اس آرزو کو پورا کرے. چودہ فروری 1948 سبی دربار بلوچستان میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ قائد اعظم کی بات سنا رہا ہوں، یہ میں آپ کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ان کی بات نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو بات سنا رہا ہوں قائد اعظم کی ذرا سنیے. 14 فروری 1948 شاہی دربار سبی بلوچستان میں فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بنایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی اصولوں اور تصورات پر رکھیں. اور اسی علم دوست اور شریعت سے محبت اور قرآن حدیث سے محبت اور علماء سے محبت کی وجہ سے قائد اعظم نے جب پاکستان بن گیا تو کراچی میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پرچم لہروایا، اور ڈھاکہ میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پاکستان کے پرچم کی پہلی مرتبہ پرچم کشائی کی. ان دونوں حضرات نے تلاوت بھی کی، دعائیں بھی کی. یہ سارا کچھ ہوا. یہ کیوں تھا؟ یہ صرف اس لیے تھا کہ قائد اعظم علماء کے قدردان تھے، اور یہ علماء کو یہ منصب دینے کا معاملہ ہی یہ تھا کہ آپ کے دل میں ان جد و جہد کی اور قربانیوں کی بہت عظمت موجود ہے کہ جو پاکستان بنانے کے لیے علماء وقت نے دن رات قربانیاں دیں. یہ ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اور یہ دونوں کون تھے؟ یہ دونوں حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے تھے. اللہ تعالی ہمیں اعتدال کے ساتھ صحیح باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا، اللہ وہ مقصد ہمیں صحیح طور سے سمجھ کر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں چلتے چلتے یہ ذرا پوچھ لوں آپ سے، آج جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، کیا ہمارے بڑوں نے اس وقت ان چیزوں کے لیے قربانیاں دی تھیں؟ وہ کچھ اور مقصد تھے نا. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کی نسلیں انگریز کے طریقے پر جائیں گی، بے حیائی، میوزک، گانا، یہ سب کچھ ہوگا، طور طریقے سب ان کے ہوں گے، ہندوؤں کے اور انگریزوں کے، کیا وہ قربانیاں دیتے؟ اگر یہی مقاصد تھے تو میرے بھائیوں، انگریز کا رہنا زیادہ اچھا تھا کہ اس کی سرپرستی میں اس کی تعلیم، اس کا معیار، اس کی طرز زندگی، ان کی معاشرت زیادہ بہتر اپنائی جا سکتی تھی کہ وہ خود بھی موجود ہوتا. کیا ضرورت تھی باہر نکالنے کی؟ کوئی تو ضرورت تو تھی نا. اللہ اس کو صحیح سمجھ کر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنائے. ایک منٹ جی، ایک بات رہ گئی بہت ضروری. مردوں کے لیے تو بات ہو گئی کہ وہ مسجد میں جانے کی کوشش کریں. عورتیں کیا کریں؟ عورت کیا کرے؟ سورج گرہن، چاند گرہن کے وقت میں وہ اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے، وہ جتنا بھی ٹائم ہے 1.5-2 گھنٹے کا کم و بیش جب جتنا ہو، وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے نماز کی طرف طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدے، نماز کی طرف دعا، استغفار، صدقہ و خیرات اور رجوع اللہ کی طرف متوجہ رہے. گویا جو کام مردوں نے مسجد میں کرنے ہیں وہ ساری چیزیں عورت انفرادی طور پر اپنے گھروں میں کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.